الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، پروگرام صدائے قرآن میں ہم الحمدللہ رب العالمین آغاز سے ہی صدائے قرآن تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ہم نے اپنے فکر و عمل سے اس صدا پر لبیک کہنا ہے۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا سفر پہنچا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ آج ہمارا سبق ہے، اور اس سبق میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات من رزق لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اے لوگو، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت، پھر تمہارے لیے آسمان سے بارش کی صورت میں پانی نازل کیا اور پھر اس سے تمہارے لیے رزق کے طور پر میوے اور پھل اگائے۔ سو اللہ کے علاوہ کسی کو اس کے مقابل نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے تو ہو۔ ناظرین کرام، کلام اللہ کے اس سبق میں جو سب سے پہلا حکم ہے، جو ہدایت ہے، ایڈوائس ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ ناظرین کرام، اس مقام پر بھی اور اس طرح اور دیگر کئی مقامات پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایڈوائس ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ لیکن ناظرین کرام، سوال یہ ہے کہ عبادت ہے کیا؟ ہم عبادت سمجھتے ہیں صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو، کہ اگر میں نے دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ لی تو اللہ کی عبادت کر لی، سال میں 30 روزے رکھ لیے تو اللہ کی عبادت کر لی، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دے دی تو اللہ کی عبادت کر لی، سال میں 1 مرتبہ حج کر لیا تو اللہ کی عبادت کر لی۔ ناظرین کرام، ہم صرف اس کو عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں عبادات۔ ہم اسی کو اسلام سمجھتے ہیں، اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں عبادات ہیں، عبادات میں اسلام نہیں ہے۔ اور دوسری بات ناظرین کرام بڑی قابل غور ہے کہ عبادت کا جو مصدر ہے وہ عبدہ ہے، جس کے معنی ہے غلامی کرنا، بندگی کرنا، اور اسی سے اس کا اسم عبد ہے، جس کے معنی ہے غلام، نوکر، عبد۔ اور ناظرین کرام، اسی سے اس کا فاعل ہے عابد، غلامی کرنے والا، نوکری کرنے والا، بات ماننے والا، اطاعت کرنے والا۔ تو اب اگر دیکھا جائے کہ جو غلام ہوتا ہے، جو سرونٹ ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا وہ دن میں صرف 5 اوقات کے لیے ہوا کرتا ہے؟ کوئی ایسا سرونٹ ہے جو اپنے مالک کو یہ کہے کہ میں صرف دن میں 5 مرتبہ آپ کی بات مانوں گا، اس کے علاوہ میں پابند نہیں ہوں آپ کی بات ماننے کا؟ ہم ایسے ہی کرتے ہیں نا، کہ 5 مرتبہ نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنے اوپر اپنی خواہشات کی حکمرانی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر روزے رکھ لیے 30 تو روزے رکھنے کے بعد پھر ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں۔ ناظرین کرام، کوئی دنیا کا گھر کا مالک اپنے ایسے سرونٹ کو، ایسے نوکر کو، ایسے غلام کو برداشت نہیں کرتا جو یہ کہے کہ میں صرف دن کے 5 اوقات میں آپ کی بات ماننے کا پابند ہوں۔ کوئی بھی نہیں برداشت کرتا۔ یہ تو اللہ رب العزت ہے، اس کی شان کریمی ہے کہ وہ ہمیں برداشت کرتا ہے، ہمارے ان رویوں کو بھی۔ اب ناظرین کرام، ان آیات میں جو اللہ رب العزت نے عبادت کا حکم دیا ہے، یہ میں نے بس صرف ابتدائی یوں سمجھیں کہ تھوڑی سی ایک گفتگو کی ہے۔ اس کی تفصیل جو ہے آج ہم اپنے فاضل مہمان سے جانیں گے کہ عبادت ہے کیا اور اس کی ماہیت کیا ہے، اور عبادت کے اندر اللہ رب العزت جو ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ کیا ہے،
یہ سب کچھ آج ہم جانیں گے، اور یہ تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اس صدائے قرآن پر لبیک کیسے کہنا ہے، اس کی ماہیت جاننے کے لیے آج پروگرام میں ایک مرتبہ پھر میری خوش نصیبی ہے کہ میرے جو مہمان ہیں ناظرین کرام، وہ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر تو پہلے ہی تھے، ابھی حال ہی میں انہوں نے پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی کر لی ہے، اور اس کی بھی ان کو مبارکباد دیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام میں کہا کرتا ہوں کہ وہ خطیب بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور علم، آگہی، شعور کی آواز ہیں، کیونکہ وہ ڈاکٹر سمیع اللہ فراز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ذرا نوازی کا شکریہ جی، الحمدللہ۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر سمیع اللہ فراز کے ساتھ میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں شیخو پورہ سے آج ہمارے مہمان ہیں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں بہت محبت کے ساتھ جناب محمد شفیق قادری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کا آغاز یہی فارمیٹ ہے کہ کلام سے ہوا کرتا ہے، بالکل صحیح۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پھول نچھاور کرنے سے ہوتا ہے۔ جی تو بالکل۔ بسم اللہ۔ ناظرین کرام، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ شفیق قادری اپنی خوبصورت آواز میں بڑے گداز کے ساتھ، بڑی بارفتگی کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، اسی پر ایک وقفہ ہے پروگرام میں، اور وقفے میں ہمارا روٹین ہے، ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام ہے صدائے قرآن، اور صبح کی پر نور ساتیں ہیں، اور آج ہیں ہمارے مہمان جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو پوسٹ ڈاکٹریٹ کی جو حال ہی میں ہوئی ہے بہت مبارک۔ بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سر۔ آپ کو اور عزتیں، آبروئیں عطا کرے، اور آپ کو اتنی ترقی اور عروج عطا کرے کہ زمانے میں آپ تاریخ کا حصہ بن جائیں۔ بہت شکریہ، میں ممنون ہوں اپنے تمام اساتذہ کا، اور ان سب سے بڑھ کر آپ کا کہ جن کی ہمیشہ سپورٹ، تائید مجھے اس پورے علمی اور تحقیقی سفر میں حاصل رہی ہے، تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا ضروری میرا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ اساتذہ ہیں ماشاءاللہ۔ ہم آتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ناظرین باقاعدہ قلم اور کتاب لے کے بیٹھتے ہیں آپ کی باتوں کو نوٹ کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، بڑا ایک ٹیکنیکل سا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے گا، کہ آغاز ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ ابھی ہم آغاز میں ہی ایک بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ عبادت کا حکم تو ان کو نہیں دیا جانا چاہیے جو ایمان لے آئے اللہ پر۔ دیکھیے، الناس میں جس کے معنی لوگوں ہیں، اور لوگوں میں کئی تو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، کافر ہیں، اور پھر کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم بھی ہوتے ہیں۔ ان کو یہاں پر ایک مطلق انداز میں، ایک عمومی انداز میں جو حکم دیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ عبادت کرو اپنے رب کی، ایک تو رب کی، اس کی طرف بھی میں بعد میں آؤں گا، لیکن الناس کو جو حکم دیا گیا ہے اس میں کیا حکمت ہے اور ہمارے لیے کیا صدا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ہمیشہ جب آپ کے پروگرام کی دعوت ملتی ہے تو راحت، سعادت کا ایک احساس ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ قلبی اطمینان ہوتا ہے کہ آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو کیا سے بڑھ کر کیوں کا جواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، بالکل ایسے۔ اور قرآن مجید کے کیوں کا جواب جب انسانوں کو، لوگوں کو سمجھ آ جائے تو پھر قرآن بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ قرآن سمجھ آ گیا تو صاحب قرآن اور اس کے توسط سے پھر خالق قرآن بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا یہ، بلکہ اکثر آپ کے سوالات
کیوں کے جواب کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اور جو آپ نے جملہ ارشاد فرمایا تھا ابتدا میں کہ صدائے قرآن کی تلاش کا سفر ہے یہ، تو صدائے قرآن تو کیوں کے جواب کی تلاش وہاں سے ملے گی۔ جی بالکل۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں ڈاکٹر صاحب یہ عرض کروں کہ اپنے ناظرین کے افادے کے لیے بھی کہ یہاں سے سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ جی بالکل۔ اس سے پہلے 2 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ یوں سمجھا جائے کہ سورہ بقرہ کی تمہید تھی جو ختم ہوئی، اب مقصودی بات آ رہی۔ اچھا۔ اور میں ایک دلچسپ بات ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے اور ناظرین کے سامنے رکھوں، قرآن مجید کا یہ جو آج کی آیت زیر بحث ہے، قرآن مجید کا اللہ کی طرف سے سب سے پہلا حکم وہ اس آیت میں آ رہا ہے۔ جی بالکل۔ اس سے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ابھی کوئی حکم نہیں آیا، اس سے پہلے تمہید تھی، بتا دیا گیا کہ یہ کتاب چشمہ ہدایت ہے، سبحان اللہ۔ کون سے لوگ اس چشمہ ہدایت سے سیراب ہوں گے، وہ ہدی للمتقین کی تشریح میں آپ کے پروگرام کے توسط سے جی جی۔ وہ بات پہنچ گئی۔ پھر بتایا گیا کون سے لوگ چشمہ ہدایت کے کنارے پر کھڑے ہونے کے باوجود سیراب نہیں ہوں گے، وہ 3 طبقات کا ذکر ہو۔ جی، کافرین، کفار ہیں، منافقین ہیں، اور پھر آگے ان کی اقسام ہیں۔ اب یہاں سے یہ آیت قرآن مجید کا اللہ کی طرف سے پہلا امر الہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اعبدوا ربکم۔ اب اعبدوا ربکم امر ہے، حکم ہے، دیا کس کو جا رہا ہے؟ وہ الناس کو دیا۔ جی، یہی الجھن ہے آج۔ جی، میں کوشش کرتا ہوں۔ جی جی۔ دیکھیے، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں آپ نے بہت کمپریہنسو ایک تصور دیا، ہمارے ہاں عمومی تصور جو عبادت کا ہے وہ چند رسوم کی یا چند افعال کی ادائیگی کا نام ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ لغت عربی میں العبادہ هو التذلل، جس کا میں اگر آسان فہم ترجمہ کروں تو اس کا مطلب ہے ٹو سرنڈر۔ اگر اس کو میں اور ایک اپنے انداز سے اس کو کہنا چاہوں، غیر مشروط سپرداری، سبمیشن، سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سبمیشن، انکنڈیشنل سبمیشن۔ بالکل، جو بڑا خوبصورت ہے۔ اور غیر مشروط سپرداری کس میں کرنی ہے آپ نے؟ جب آپ عبادت کی، جو کہ پہلا حکم آ رہا ہے وہ بدو ہے، جب آپ اس کی اصطلاح میں، اس کی کنونشنل میننگ میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو مختلف تعریفات نظر آئیں گی۔ میں ان ساری تعریفات کو اگر جمع کروں تو میں اپنے تصور میں یہ بات کہتا ہوں کہ محبت، عظمت، اطاعت، سبحان اللہ، ان تین چیزوں میں ہر وقت کمال اظہار کر دینے کا نام عبادت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ محبت، عظمت، اطاعت، ان تینوں میں ہر وقت، 5 وقت نہیں، ہر وقت، میں ہر وقت، جی جی، ہر وقت کمال اظہار کا نام عبادت ہے، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر لمحے۔ جی اب ذرا تھوڑا سے ان تینوں پرتوں کو کھولتے ہیں۔ جی جی۔ محبت کا کمال اظہار کب ہوتا ہے؟ جب محب محبوب کو یہ کہے کہ تجھے اشارہ کرنا ہے، سب مشن اس پر عمل کرنا، اگر میں کر گیا تو میں محب ہوں، ورنہ میں اپنے دعوے میں جھوٹا۔ ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ تو نے صرف اشارہ کرنا ہے، باقی بات کی ہے، جی جی، تیرا اشارہ ہونا ہے، اور اس اشارے پر لبیک کہنا میری محبت کا کمال اظہار ہوگا۔ عظمت دوسرا پرت ہے، کسی بھی شخصیت کی عبادت کیوں کی جاتی ہے، میں ذرا اس طرف آؤں گا۔ عظمت کا مطلب یہ ہے کہ اس ذات سے بڑھ کر میرے لیے عظیم کوئی نہیں، قابل ترجیح کوئی نہیں، واہ، اور قابل سپرداری کوئی نہیں۔ تعظیم، اور جس سے تعظیم ہوتی ہے، محبت تو ہوتی ہی ہے، اس کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ،
اس کا ڈر بھی ہوتا ڈر ہے، بھی خوف بھی ہوتا ہے. جی. کس چیز کا خوف ہوتا ہے؟ یہ مجھے مارے گا اس بات کا خوف نہیں ہے، یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، وہ محبت ہی کیا ہوئی. خوف ہے اس کی ناراضی کا، ناراضگی، اس کے منہ موڑ جانے کا، اس کے بے رخ ہو جانے کا. جہاں پر یہ خوف ہو، اس احساس خوف کو عظمت کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اور تیسرا پرت ہے عبادت کا اطاعت. اطاعت کا مطلب یہ ہے وہ مجھے زبان سے بولے گا میں کروں گا، وہ کر کے دکھائے گا میں کر کے دکھاؤں گا، اس کی مشیت ہوگی میں کروں گا، اس کی منشا ہوگی میں کروں گا. اطاعت، ٹوٹل سبمیشن، انکنڈیشنل سبمیشن، وہ اطاعت کہلاتی ہے. اب محبت، عظمت، اطاعت، ان تینوں کو جب آپ تینوں پرتوں کو ملاتے ہیں تو جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے سپرداری، جی. سپردگی. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. کافر کو عبادت کا کیوں کہا گیا؟ منافق پتہ ہے اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور، الناس میں کافر بھی ہیں، جانتے منافق بھی ہیں جی. یہ ظالم ہے، میں اس کو عبادت کا کہوں گا تو یہ تو نہیں کرے گا. یہاں پر عبادت سے مراد افعال ارکان نہیں ہے، یہاں پر عبادت سے مراد ادائیگی صلاۃ نہیں ہے، یہاں پر عبادت سے مراد رسوم کی ادائیگی نہیں ہے. یہاں پر عبادت کا جو بنیادی مرحلہ ہے اپنے آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کرنا. آہا. کافر کب ہوتا ہے؟ جب وہ بغاوت کرتا ہے. ظالم کب کہلاتا ہے؟ جب وہ رب کے حکم سے بغاوت کرتا ہے تو ظالم کہلاتا ہے. تو اس کافر کو، اس ظالم کو، اس منافق کو واپسی کا راستہ دکھایا جا رہا ہے. ایمان کا، ایمان یعنی ایمان سے بھی پہلے کا، ایمان سے بھی پہلے کا وہ ہے خود کو سرنڈر کر دو اور غیر مشروط سرنڈر کرنا ہے. یہ بندگی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا، گویا کہ میں اپنی بات کو اس طرح سے مکمل کروں کہ عبادت کے درجات ہیں. مومن کی عبادت وہ ان تینوں درجوں میں محبت ہو، عظمت ہو، اطاعت ہو، اس میں عقیدے میں بھی، اپنے افعال میں بھی، ہر لحاظ میں اس نے اس کو ادا کرنا ہے. جی. شریعت کو مان لیا، اب شریعت کو مان لیا ہے تو اس پر عمل کرنا. صحیح. لیکن کافر کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کی عبادت کیا ہے؟ منافق کی عبادت کیا ہے؟ ملحد کی عبادت کیا ہے؟ اس کی عبادت کی ابتدا اپنے رب کے سامنے سرنڈر کر کے یہ اقرار کر لینا ہے کہ رب میں غلط تھا. ظالم یہ اقرار کر لے کہ اے اللہ میں غلط تھا، سرنڈر کر دیا ہے، تیرے سامنے سبمیشن کر دی ہے، آ گیا ہوں. یہ ہے وہ عبادت جو یہاں پر کافر کو کہی جا رہی ہے، جو یہاں پر ظالم. ڈاکٹر صاحب کمال، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت ہی اعلیٰ ماشاءاللہ. ہمارے ناظرین خوش ہو گئے ہیں. آگے بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو عبادت کا حکم دیا، اور یہ پہلا حکم ہے، یہ بھی آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کہی ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. دیکھیں خلقکم بھی آ سکتا تھا، رازقکم بھی آ سکتا تھا، اور بھی اللہ کی بے شمار صفات ہیں. ان میں سے تمام صفات کو اللہ نے بالائے طاق رکھ کر اپنی صفت ربوبیت کو یہاں لایا ہے. بے شک. کیا حکمت ہے اور کیا صدا ہے قرآن کریم کی ہمارے لیے، اور کیا انطباق ہے یہاں سیاق و سباق کے ساتھ. بڑا زبردست آپ کا ڈاکٹر صاحب یہ نقطہ آپ نے اٹھایا. دیکھیے اس پر یقینی طور پر رب العالمین، جہاں پر الحمدللہ رب العالمین آیا تھا، یہ بات بھی گزری ہوگی. رب کس کو کہتے ہیں؟ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید اس پروگرام میں بھی میں شریک تھا، لیکن آج ایک اور نقطہ ذہن میں آیا تو وہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ناظرین کی پیش خدمت ہے. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں کہ جو داخلی اور خارجی اسباب باہم مہیا کر کے بقا کو یقینی بنا دے. واہ سبحان اللہ، بقا کو یقینی بنائے. اس کائنات میں جتنے بھی مخلوقات سے بھی آگے جتنی موجودات ہیں، جی ہر موجود اپنے بقا
کا تقاضا رکھتا ہے. تقاضا رکھتی ہے. جی جی. اب اس کی بقا کے لیے اس کو اسباب چاہیے. وہ انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں، ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں. وہ ذات جو کسی بھی آبجیکٹ، کسی بھی موجود کے داخلی اور خارجی اسباب اس کو عطا کرے، واہ، جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی احتیاجات ہیں، جو اس کی بقا کی ضامن ہو. بالکل بالکل. اس کو رب کہتے ہیں. اب یہ تو میں ایک تھوڑا سا یوں کہیے ثقیل ایک جملہ ہو جائے گا، مثال سے سمجھا دیتا ہوں. جی جی. امام غزالی نے بھی غالباً یہ مثال ذکر کی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ رب کس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک سبب مختلف مخلوقات کے بقا کا سبب بن جائے. ایک ہی چیز مختلف مخلوقات کی بقا کا سبب بنانے والی ذات وہ اللہ کی ہے. بالکل. مثلا شہتوت کا درخت ہے، اس شہتوت کے پتے کو بکری کھاتی ہے، انسان کھاتا ہے اس کا میوہ، ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، ہرن کھاتی ہے. آہا. یہ چاروں مخلوقات شہتوت کے پھل کو یا درخت کو کھاتے ہیں. آؤٹ پٹ چاروں کا الگ ہے. بکری کھائے گی مینگنی کرے گی، انسان کھائے گا فضلہ ہوگا، شہد کی مکھی کھائے گی شہد پیدا کرے گی. آہا. ریشم کا کیڑا اسی پتے کو کھاتا ہے، ریشم بناتا ہے. ہرن اسی شہتوت کے پتے کو کھاتی ہے، اس سے مشک اور کستوری پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ہی سبب کو اللہ نے مختلف مخلوقات کی بقا کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اور پھر ان سے آگے جو چیزیں وجود آ رہی ہیں وہ بھی مختلف ہیں. صحیح. انسان کے لیے اسی آیت میں اگر آپ دیکھیں ربکم الذی خلقکم، تخلیق انسان، اگر انسان غور کرے نا تو انسان کے لیے اللہ کی جو اولین نعمتیں ہیں ان میں سب سے پہلی نعمت تو عدم سے وجود ہے. جی جی بالکل. تھا ہی نہیں، اللہ نے بنا دیا. تو تخلیق سے بھی پہلے اپنی ربوبیت کو ذکر کیا. سبحان اللہ. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، گویا کہ اللہ نے اپنے خالق ہونے کو تشریح کہا، تفصیل کہا. بالکل. اپنے رب ہونے کی پہلے رب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنی تخلیق کے لیے بھی اپنے رب کا محتاج ہے، لیکن وہ تخلیق انسان کو اس تخلیق کا احساس کرنے کے لیے کہ میں کبھی نہیں تھا تو پھر میں ہوا، میں معدوم تھا پھر مجھے وجود ملا. جس ذات نے اس عدم سے مجھے وجود بخشا ہے وہ ذات رب کہلاتی ہے. سبحان اللہ. اس لیے پھر ڈاکٹر صاحب سورہ الاعراف میں تخلیق سے پہلے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا لست بربکم، وہ تخلیق سے پہلے کا تخلیق سے پہلے تھا. کیا بات. رب ہونے کا اقرار ہوگا تو پھر تخلیق. چونکہ اس پر میں ایک آپ کی جملہ، اجازت سے ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد یہیں سے انشاءاللہ سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے، کہیں نہیں آپ نے جانا. اور میں نے کہا تھا نا، حق کی، شعور کی، علم کی، آگہی کی آواز ڈاکٹر سمیع اللہ فراز. ایک وقفہ ہے اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام ہے صدائے قرآن اور صبح کی پرنور ساعتیں ہیں. اور آج ہیں ہمارے مہمان شعور کی، علم کی، آگہی کی آواز جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز. ڈاکٹر صاحب، بہت کمال آپ نے گفتگو کی وقفے سے پہلے، اور اب آگے جو مضمون ہے، جو صدائے قرآن ہے، وہ یہاں آج کے سبق میں ایک اور اللہ رب العزت نے استدلال کا ذریعہ بنایا ہے کہ میں وہ رب ہوں جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. ڈاکٹر صاحب، اس میں یہ پہلے لوگوں کا جو حوالہ دیا گیا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے میں نے تم کو پیدا کیا. اس میں کیا حکمت ہے؟ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیں، میں ایک ہی مرتبہ عرض کر دیتا ہوں کیونکہ ہمارے یہ آخری سیگمنٹ ہے پروگرام کا، تو آپ جواب ارشاد فرما دیجیے گا. اور پھر آگے ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. ویسے تو اس کا بالعموم جواب تو آپ نے دے دیا
کہ جب اللہ نے انسانوں کو ایڈریس کیا تو انسانوں میں کافر بھی ہیں. بس ضمناً میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا کہ تقوی کی تلقین وہ بھی تو ایمان کے ساتھ وابستہ ہے. کافروں کا تقوی کیا ہوگا یہ بھی ارشاد فرما دیجئے. اور پھر آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے پھر الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. اللہ نے استدلال کا ایک اور بھی ذریعہ یہاں اختیار کیا کہ اپنی نعمتوں کو گنوایا کہ دیکھو میں وہ رب ہوں جس نے آسمان سے پانی برسایا, اس میں سے پھر اس کے پانی کے برسنے کے بعد زمین کو زندگی عطا کی, اس زندگی نے تمہارے لیے رزق کے سامان پیدا کیے. بے شک اس میں بھی کیا حکمت ہے. تو یہ سارے سوالوں کو جو میں چاہتا ہوں جامع انداز میں. بہت زبردست آپ کے نکات آپ نے اٹھائے. جی جی. جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ پہلوں کا ذکر کیوں کیا. جی. الذی خلقکم والذین من قبلکم, تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے بھی. سیکوینس میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا رب ہونا احساس دلایا, پھر تخلیق کا ذکر کیا, اس سے آگے آپ دیکھتے جائیں تخلیق کے بعد دیگر نعمتوں کا ذکر. جی. دیکھیے ایک انسانی نفسیات ہے. میرے باپ دادا پر اگر کسی نے کوئی احسان کیا تھا تو اگر میں غیرت مند نسل سے ہوں تو میں اپنے باپ دادا پر احسان کرنے والے کا ساری زندگی احسان مند رہوں گا. سبحان. میں اپنے بچوں کو بھی تلقین کروں گا یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے ابا کے ساتھ یہ کیا تھا, یہ وہ ہیں جو ہمارے دادا کے کام آئے تھے. یہ انسانی نفسیات ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر انسانی نفسیات کے مطابق اس کو بتا رہے ہیں کہ صرف تم پر یہ احسان نہیں ہے, تمہارے بڑوں پر احسان کرنے والا بھی لات عزا منات نہیں تھے, وہ میں ہی تھا. فرعون شداد اور نمرود نہیں تھے, وہ نہیں تھے, وہ میں تھا. میں نے ان کو تخلیق بخشی, واہ واہ واہ, میں ان کا رب بنا, میں نے ان کو زندگی کے اسباب مہیا کیے تھے. گویا انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ چلو اپنے لیے نہیں تو اپنے باپ دادا پر احسان کرنے والی ذات کو یہ پہچان لو. واہ. اور دوسری چیز جو آپ نے اٹھایا تھا لعلکم تتقون, یہاں پر میں اس کا ترجمہ اپنے ذوق کے مطابق تقوی اختیار کرنا نہیں کرتا. یہاں پر اس کا ترجمہ ہے تاکہ تم بچ جاؤ. رب کون ہوتا ہے؟ ربیبہ کس کو کہتے ہیں؟ ربیب کہتے ہیں اس بچے کو جو آپ کی پرورش میں ہو. اچھا. ربا کس کو کہتے ہیں؟ ماں کا ایک نام ربا ہے, سنبھالنے والی ہوتی ہے. اور اسی سے مربی بھی ہے, وہ آپ کو سنبھالتا ہے, بچاتا ہے. رب تو ہے ہی وہ جس نے آپ کو اسباب مہیا کیے ہیں. اب وہ تمہیں اس حد تک چاہتا ہے, وہ اس حد تک تمہارا خیر خواہ ہے کہ تم اس کی سزا سے بچ جاؤ. لعلکم تتقون. یہاں پر اگر آپ مراد پرہیزگاری بھی کیوں ہم اختیار کرتے ہیں؟ تاکہ رب کی سزا سے بچ جائیں. وہ رب یہ چاہتا ہے کہ کفر پر قائم رہے, ظلم پر قائم رہے, نفاق پر قائم رہے, الحاد پر قائم رہے, معصیت پر قائم رہے, بچ نہیں پاؤ گے. وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں تم بچ جاؤ. لعلکم تتقون, تم بچ جاؤ. اور آخری جملہ پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی مختلف نعمتوں کا ذکر کیا. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی, یہاں پر تو ہے نا آسمان, زمین, پانی, فلاں. فرمایا کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ, اس نے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کی برسات کر. سبحان اللہ. یہ جملہ اور آج کی یہ آیت کا زیر بحث جملے یہ ہمیں بتاتے ہیں اللہ بندوں کو اپنے ما سوا سے غنی کرنا چاہتا, بے پرواہ کرنا چاہتا. تمہیں پرواہ ہو تو میری ہو, تم مانگو مجھ سے مانگو, کسی چیز کی ضرورت ہو مجھ سے مانگو, اس لیے کہ تمہارا رب میں ہوں. یہ نعمتیں بتاتی ہیں. نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ اغنى الرجل عن ما سواہ, کہ تم میرے علاوہ ہر کسی سے غنی ہو جاؤ. پھر جب اس غنی کی طرف آؤ گے پھر دل کے بھی غنی ہوگے, زبان کے بھی غنی ہوگے, کردار کے بھی غنی ہوگے, اور دنیا اور آخرت میں تم ہر طرح کی سزا سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب
کیا بات ہے ماشاءاللہ. دل نہیں چاہتا تھا کہ بہت شکریہ اس جزاک گفتگو کو ختم کرنے کی طرف ہم آئیں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ نے آتے جاتے رہنا ہے اس پروگرام، یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین کرام، ڈاکٹر صاحب نے اتنی مدلل گفتگو فرمائی اور اتنی الجھنیں ہماری آج سلجھائیں، اور یقیناً آپ کے بھی 4-5 صفحے تو آج لکھے جا چکے ہوں گے، مجھے امید ہے. ناظرین کرام، آخری الفاظ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے یہ تھے کہ اللہ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ تم مانگو تو صرف مجھ سے مانگو، اور میں تمہیں غنی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں غیروں کے در سے اٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ عزت، وقار، عظمت، محبت اسی میں ہے. اگر تم مجھ سے کرو گے تو میں بھی یہی تم سے محبت چاہتا ہوں کہ تم کسی اور در سے نہ مانگو، صرف مجھ سے ہی مانگو. اور ناظرین کرام، یہاں جو آخر میں آج کے سبق میں جس کی ڈاکٹر صاحب نے وضاحت کر دی کہ اللہ رب العزت نے جو اپنی نعمتیں گنوائی ہیں، نعمتیں گنوانے کی بھی ایک ہیرارکی تھی کہ میں نے زمین میں سے تمہارے لیے رزق کے سامان پیدا کیے ہیں. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ زمین نے از خود رزق کے سامان پیدا کر دیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے ہل چلایا تھا، میں نے بیج بویا تھا، میں نے رکھوالی کی تھی. نہ آسمان سے پانی کس نے برسایا تھا، پھر زمین کو جلا کس نے بخشی تھی، وہ تو میں تھا. ان تمام توانائیوں کے پیچھے میری قوت کار فرما تھی. اگر میری قوت کار فرما نہ ہوتی، تم لاکھ جتن کر لو. اے انسان، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. اگر تم اپنی چاہتوں کو میری چاہتوں کے سپرد کر دو تو تمہیں وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے، اور وہ بھی دوں گا جو میری چاہت ہے. لیکن اگر تم بضد رہے اپنی چاہت پر، تھکا کر مار ڈالوں گا، ملے گا وہی جو میری چاہت ہے. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کو اگلے سبق کے ساتھ صدائے قرآن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو بھی اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.